حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا، 30 میل کا فاصلہ ہے۔ اللہ 30 میل کے فاصلے سے ایک چھوٹی سی چیونٹی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھتی ہے، تو وہ چیونٹی اپنی ساتھیوں سے کہتی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں کہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دے، اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اللہ فرماتا فتبسم ضاحکا من قولہا، 30 میل کا فاصلہ ہے، اللہ کا پیغمبر چیونٹی کی آواز اپنے کانوں سے سماعت فرما رہا ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت دی ہے کہ 30 میل کا فاصلہ ہے، چیونٹی اپنی جو ہے وہ سہیلیوں سے بات کرتی ہے، اپنے کنبے سے بات کرتی ہے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکراتے ہیں۔ جب آپ وہاں پر پہنچے، تفسیر میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا اس چیونٹی سے کہ تم نے یہ بات کیوں کی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں اپنے قدموں کے نیچے روند نہ دے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے خوف نہیں تھا، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن آپ کے لشکر سے خوف تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 30 میل سے چیونٹی کی آواز اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، تو پھر آمینہ کا لال گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہر امتی کی آواز کو سن سکتا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شرط یہ ہے کہ دل سے حضور کو پکار کے دیکھو۔ خدا کی قسم آج بھی وہ کرم فرماتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر آج بھی محبت دل میں لے کر حضور کو آواز دی جائے، امتی یہاں سے عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، گنبد خضرا سے جو ہے وہ جواب بھی آتا ہے اور حضور کرم بھی فرماتے ہیں۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سوال کیا حضور مجھے بتائیں کہ جس چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا، بتائیں وہ چیونٹی نر تھی کہ مادہ تھی؟ جب آپ نے یہ سوال کیا کہ بتائیں وہ چیونٹی نر تھی کہ مادہ تھی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علمی بات ہے شاید آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو جب آپ سے پوچھا گیا تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے۔ فرمایا بیٹے مجھے تو یہ جواب نہیں آتا۔ تو عرض کی حضور آپ نے کہا تھا جو چاہے پوچھ لے، میں نے پوچھ لیا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تمہیں اس کا جواب آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی مجھے جواب آتا ہے۔ میں بتاؤ پھر کیا جواب ہے؟ وہ سوال کرنے والی چیونٹی نر تھی کہ مادہ تھی، مذکر تھی کہ مؤنث تھی؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حضور وہ سوال کرنے والی چیونٹی جو ہے وہ مؤنث تھی، مادہ تھی۔ فرمایا دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا قالت، لفظ قالت ہمیں بتا رہا ہے کہ آگے مؤنث کی بات ہو رہی ہے، اگر کالا آتا تو مذکر کی بات ہوتی۔ اللہ نے قالت نملۃ، تا بھی تنیث کی ہے، آگے جو ہے وہ صیغہ بھی جو ہے وہ تنیث کا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سوال کرنے والی جو ہے وہ نر نہیں تھی بلکہ وہ مادہ تھی، مذکر نہیں تھی بلکہ وہ مؤنث تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، میرے محبوب کا فرمان ہے اللہ جس کو علم کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اللہ جس سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے، میرا رب اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔